حضرت مولانا محمد سلمان شاہی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اور مذاکرات سننے کے لیے دعوت حق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بھائیوں، محرم کا بابرکت مہینہ جو ہی لوگوں کے سامنے آتا ہے تو دو انسانوں کے نام دل و دماغ میں آتے ہیں۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے اور دوسرا یزید بن معاویہ۔ ان دونوں کی زندگی مختلف ہے۔ ایک اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو دوسرا اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دشمن۔ تو دو طرح کی زندگیاں ہمیں ملتی ہیں، ایک حسینیت والی زندگی اور دوسری یزیدیت والی زندگی۔ حسینیت کی زندگی پر جینا اور مرنا یہ مسلمان کے لیے باعث شان ہے، باعث فخر ہے، باعث کرامت ہے، باعث احترام ہے۔ اس کے خلاف یزیدیت کی زندگی جینا باعث افسوس ہے، باعث شرمناک ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، آج انسان کو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ میں زندگی جیوں گا یا تو حسنیت پر، حسینیت پر، یا پھر اللہ کو ناراض کر کے یزیدیت کی زندگی جیوں گا۔ حسینیت کی زندگی جینے کے لیے حسین کو آئیڈیل بنانا ہے، اور یزیدیت پر جینے کے لیے کوئی فارمولے کی ضرورت نہیں، بس اپنی من چاہی زندگی کو اپنائے۔ بزرگان محترم، محرم کا مہینہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس میں دیگر واقعات بھی ہیں، دیگر تاریخ بھی ہے۔ اب ان سب چیزوں سے اپنے نظر کو ہٹاتے ہوئے میں موجودہ وقت کے تقاضے کو، موجودہ وقت کے حالات میں ایک مسلمان کو کیسے جینا چاہیے اس طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے کون؟ ان کی پیدائش ہوئی شعبان کے مہینے میں، سن 4 ہجری میں شعبان کا مہینہ 5 تاریخ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تقریباً 4 سال ہو رہے تھے، اور شعبان کی 5 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور اپنی لعاب مبارک کو کھجور کے ساتھ ملا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کھلایا، اور 7ویں دن عقیقہ کیا، حسین نام رکھا۔ بزرگان محترم، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، اسی طریقے سے حضرت حسن حضرت حسین سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں تھا۔ یہ انوکھے نام اللہ نے اٹھا کے رکھے تھے، جس طرح قیمتی چیزیں خاص لوگوں کے لیے اٹھا کر رکھی جاتی ہیں، اس طرح یہ پاکیزہ نام محمد ہو، حسن ہو، حسین ہو، اللہ نے اٹھا کے رکھا تھا۔ وہ انہی شخصیتوں کے لیے اللہ نے وجود میں لایا، اور پھر انہی کے حصے میں یہ نام بن کر پیش ہوئے۔ اس سے پہلے کسی کا نام نہ محمد تھا، نہ حسین تھا، نہ حسن تھا۔ اب ان کے مناقب و فضائل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے بارے میں فرمایا، الحسن منی وانا منہ، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، من احب حسینا فحبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
کہیں فرمایا یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں میرے پھول ہیں، میرے بچے ہیں۔ اور کبھی میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار میں، گلیوں میں اپنے نواسوں کو گھمایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ سوار بھی کتنا مبارک ہے اور سواری بھی کتنی مبارک ہے۔ اسی لیے کہا کہ کبھی کبھار اپنے بچوں کو بھی کندھوں پر بٹھا کر چلو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کندھے پر حضرت حسن کو، ایک دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے۔ صحابہ بڑے تعجب سے دیکھتے تو اللہ کے نبی کہتے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور یہ تعلیم صرف بندوں کے لیے، امتیوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک مرتبہ حضرت حسن حسین گود میں آ کے بیٹھے اور نانا کے داڑھی سے کھیلنے لگے۔ میرے بھائی عزیزوں، کتنے مبارک نواسے ہیں اور کتنا مبارک نانا ہے۔ حضرت حسن حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں ہاتھ پھیرتے، داڑھی میں انگلیاں ڈالتے اور داڑھی سے کھیلتے، کبھی داڑھی کو بوسہ دیتے، کبھی انگلیوں کو بوسہ دیتے، کبھی اللہ کے نبی کے منہ میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کہا اللہم اے اللہ احب حسینا و حسنا، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک تو امت کو بھی تعلیم دے ان سے محبت کرو، اور اللہ سے بھی کہا کہ اے اللہ یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے میری چاہت ان سے ہے، آپ بھی ان سے محبت کریں، آپ بھی ان سے چاہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، یہ تمام محبتیں، الفتیں، ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کبھی نوحہ کرنے کی، ماتم منانے کی تعلیم نہیں دی۔ اب سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہو گیا تھا 10 ہجری میں، اور حضرت حسین شہید ہوئے 31 ہجری میں، تو تقریباً 20-25 سال کا فرق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوتا؟ نہیں میرے بھائیوں، کئی حدیثوں میں منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی شہادت کا علم تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے اور حضرت حسن حسین کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت حسین کو اٹھائے اور انہیں بوسہ دیا، رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی اپنے نواسے کو اٹھا کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ اس بچے کو میری امت شہید کر دے گی، اور اس دن وہ مٹی لال ہو جائے گی جہاں پر انہیں شہید کیا گیا، اور اس مٹی کو لا کر میرے ہاتھ میں دیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وہ مٹی لے لی، اور جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی تھی، لال ہو گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی شہادت کا علم تھا، اس کے باوجود کبھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم نوحہ کرنے کی، ماتم منانے کی اجازت نہیں دی۔ اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں عزیزوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو کیا ہمیں رونا نہیں چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب حضرت حسین کو اٹھائے تو روئے، تو کیا ہمیں رونا چاہیے؟ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ خبر ملی اس وقت روئے، اس کے بعد پوری زندگی تقریباً 5 سال زندہ رہے، کبھی نہیں روئے۔ تو میرے بھائیوں، غم کے وقت رونے کا آنا یہ فطری چیز ہے،
ایک ہے آدمی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، رونا نہ آئے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کی یہ فطرت ہے، یہ مزاج ہے کہ تکلیف کے وقت روتا ہے، بلکہ رونے کی اجازت شریعت نے بھی دی ہے، لیکن جس وقت تکلیف ہو اس وقت رو سکتے ہیں۔ اب تکلیف ختم، واقعے کو یاد کر کر کے رونا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رونا کب چاہیے؟ رونے کا ڈھنگ بھی بتایا، بلکہ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناحیتی والمستمع، نوحہ کرنے والے، تالیاں پیٹنے والے، سینہ کوبی کرنے والے، کپڑوں کو چاک کرنے والے، کپڑوں کو پھاڑنے والے، آہو بکا کرنے والے، ان پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھاؤ ذرا، کپڑے پھاڑتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عین عبادت کی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان پر برس رہی ہے۔ بزرگان محترم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اتنا بیمار ہوئے کہ لوگوں کو خدشہ ہوا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، زور زور سے رونے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی ہوش آیا تو چیخ کے کہا اللہ کی لعنت ہے اس پر جو چیخ چیخ کے روتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بری کہا ہے ان لوگوں سے جو چیخ و پکار کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، غم کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے گریبان چاک کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، آج تو فیشن بن گیا ہے، آج تو اسے ایک رسم ایسی مضبوطی کے ساتھ نبھایا جا رہا ہے کہ کوئی غلطی کو غلطی کہے تو وہ دشمن نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں بات سمجھیے، کیا ان چیزوں کے کرنے سے، ماتم کے منانے سے، نوحہ کرنے سے، سبیلے نکالنے سے، پنج پاک لے کر نکلنے سے، کیا اس سے حضرت حسین کی خوشی حاصل ہوگی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے؟ کیا قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اولیاء اللہ اس کام کو کیے ہیں؟ اولیاء اللہ، صحابہ، نبی، یہ تو دور کی بات ہے، ان تک جائے نہیں۔ آج جہاں یہ مجلسیں لگتی ہیں وہاں جا کر کھڑے ہو کر دیکھو، ایک بھی نمازی نظر نہیں آتا۔ جہاں یہ نوحہ کیا جاتا ہے، جہاں یہ رسم و رواج کو عروج دیا جاتا ہے، جہاں یہ سارے بدعات اور رسومات کیے جاتے ہیں، وہاں اکیلا ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آتا جو نمازی ہو، جو روزے دار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ میرے بھائی وہ سب کو دیکھو، سارے عیاش نظر آتے ہیں، سارے نشیڑی نظر آتے ہیں، سارے جواڑی نظر آتے ہیں۔ پردے کے نام پر بے پردگی ہوتی ہے، فون نمبر بدلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی عزیزوں، جہاں یہ گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو ذرا دیکھو، کیا قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا حدیث اس کی تعلیم دیتی ہے؟ کیا سنت رسول اس کی تعلیم دیتی ہے؟ جب قرآن نہیں دیتا، حدیث نہیں دیتی، سنت نہیں بتاتی، تو پھر مسلمان کر کیوں رہا ہے؟ مسلمانوں کے اندر ایک غفلت یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت میں جو چاہے کریں اللہ قبول کر لے گا۔ مجھے محبت، میں محبت کرنے والا، اب میں جو چاہے کروں اللہ کو قبول کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، محبت بھی صحیح ہو، محبت کے ساتھ عمل بھی صحیح ہو۔ مثال کے طور پر میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس حق کو، محبت کو ادا کروں، لیکن شریعت کہتی ہے اس محبت کو ادا کرنے کے طریقے بھی ہم تمہیں بتائیں گے۔
ایسا نہیں کہ تم محبت کرتے ہو اپنی اولاد سے، چلو اپنے بچوں کو جو وہ چاہتے ہیں، اگر وہ پینا چاہیں تو شراب کھانے لے جاؤ۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے جو بچہ چاہتا ہے اسے کر دو، لیکن محبت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب شریعت جس طریقے سے کہتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن اس محبت کو ادا کرنے کا انداز اپنے طور پر سیکھتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے، ایک بزرگ لے گئے کتاب کو، قرآن کو بینڈ کرانے کے لیے۔ اب بینڈ کرنے والا اسے بتایا کہ دیکھو کتاب یہاں سے پھٹی ہے، یہاں سے پھٹی ہے، اسے بینڈ کر دینا، اسے درست کر دینا۔ اب وہ بینڈ کرنے والا ماشاءاللہ اس بزرگ سے محبت کرتا تھا، بڑا عقیدت مند تھا، بڑا چاہتا تھا، بڑا ادب و احترام کرتا تھا۔ حضرت نے قرآن دیا، قرآن لے گیا اس نے بینڈنگ کرنے کے لیے۔ جیسے کتاب کھولا تو اسے نظر آیا فرعون، اسے نظر آیا حامان، اسے نظر آیا شیطان، اسے نظر آیا ابلیس۔ ہے نا قرآن میں شیطان کا نام بھی ہے، فرعون کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے، قارون کا نام بھی ہے، ابلیس کا نام بھی ہے۔ تو یہ سوچنے لگا کہ قرآن اتنی مقدس کتاب، اتنا احترام والی کتاب، اتنی بابرکت کتاب، حضرت کا نام نہیں شیطان کا نام ہے، حضرت کا نام نہیں خنزیر کا نام ہے، حضرت کا نام نہیں ابلیس کا نام ہے، حضرت کا نام نہیں قارون کا نام ہے۔ چلو میں اسے جب حضرت نے دیا ہے صحیح کرنے کے لیے تو میں کیونکہ میں حضرت سے محبت کرتا ہوں، حضرت سے میری عقیدت ہے، لہٰذا ان ابلیسوں کے نام کو نکال دیتا ہوں، قارون کے نام کو نکال دیتا ہوں، شیطان کے نام کو نکال دیتا ہوں، وہاں پر حضرت کا برکت والا نام ڈال دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس نے محبت تو کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نکال دیا قارون کا نام، شداد کا نام نکال دیا، فرعون کا نام نکال دیا، وہاں حضرت کا نام ڈال دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم محبت تو کرتے ہیں حضرت حسین سے، ہم محبت تو کرتے ہیں حضرت حسن سے، لیکن اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے ان کاموں کا اختیار کرتے ہیں جسے خود وہ پسند نہیں کرتے۔ اب حضرت آئے تو حضرت نے کہا کہ بھائی ہماری کتاب دے دو۔ کہا کہ حضرت میں نے کتاب کو بالکل صحیح کر دیا ہے۔ کہا کہ ہم نے کہا تھا اتنا ہی تو کیا ہے۔ کہا کہ نہیں حضرت، آپ نے جتنا کہا تھا اس سے آگے بڑھ کر ہم نے اور ایک کام کر دیا ہے۔ کہا کہ حضرت بتاؤ بھائی کیا کام کیے ہو؟ کہا کہ حضرت آپ کا نام برکت والا ہے اور قرآن برکت والی ہے، اور اس میں فرعون کا نام تھا، ہم نے فرعون کا نام نکال کر آپ کا نام ڈال دیا۔ حضرت قارون یہ منحوس آدمی ہے، برکت کا نام تو آپ ہے، قرآن برکت والی ہے، لہٰذا ہم نے قارون کا نام نکال کر آپ کا نام ڈال دیا۔ حضرت شیطان اللہ کا دشمن ہے اور آپ اللہ کے دوست ہیں، ہم نے اس شیطان کو نکال کر آپ کا نام ڈال دیا۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں بتاؤ کیا اس نے صحیح کیا غلط کیا؟ محبت میں کر رہا ہے نا۔ کیا کہیں گے مولوی صاحب، بزرگ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کرے بھائی، قارون کی جگہ مجھے بٹھا دیے، ابلیس کی جگہ مجھے بٹھا دیے، حامان کی جگہ مجھے بٹھا دیے، شداد کی جگہ مجھے بٹھا دیے، بہت اچھا کام کیے کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ بلکہ کہیں گے ارے اللہ کے بندے، وہاں پر جہاں اللہ کے دشمنوں پر لعنت برستی ہے تم نے محبت میں مجھے اس جگہ بٹھا دیا جہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میرے بھائیوں آج ایسا ہی معاملہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کو لے کر ایسی جگہ بٹھا رہے ہیں جہاں 2400 گھنٹے خدا کی لعنت برستی ہے، جہاں 2400 گھنٹے ناچ گانا ہوتا ہے، جہاں 2400 گھنٹے آہو بکا ہوتی ہے، سینہ چاک کیا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں نمبریں بدلی جاتی ہیں، لڑکا لڑکی کو نمبر دے رہا ہے، لڑکا لڑکی لڑکے کو نمبر دے رہی ہے، زنا کے بازار بنے ہیں، اور میرے بھائیوں گھر میں ماں باپ کو نہیں رکھنے والا کنٹلوں کے حساب سے شکر آگ میں انڈل رہا ہے اور اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال رہا ہے جہاں
آدمی کے پیر جلنے کا خدشہ ہے، آدمی کے ہاتھ جلنے کا خدشہ ہے، بلکہ گزشتہ سال کتنے سینکڑوں واقعات ملے جس میں آگ کے کھلنے کے بہانے کئی جانوں کا نقصان ہوا، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ میں نے محبت کا حق ادا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ حسینیت نہیں ہے، حسینیت یہ ہے کہ حق بات کی تلقین کی جائے۔ حضرت حسین شہید کیوں ہوئے؟ تاریخ پڑھو گے تو ملے گی بات، حق بات پر اٹل رہے۔ اگر چاہتے تو امن مل جاتا، اگر چاہتے تو وظیفہ مل جاتا، اگر چاہتے تو عہدہ مل جاتا، اگر چاہتے تو سکون مل جاتا، اگر چاہتے تو بنگلے ملتے، لیکن کہا نہ ہمیں بنگلے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں عہدے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں وظیفے کی ضرورت ہے، ہم حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حق کے لیے مال، حق کے لیے جان، حق کے لیے صلاحیتیں، حق کے لیے اولاد قربان ہوتی ہے تو قربان کر دیں گے، لیکن باطل کی تائید کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن مسلمان یہ ہے، حق کو چھوڑ کر باطل کو دین سمجھ کر اسے اپنا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت حسین کربلا میں نماز چھوڑے تھے؟ کیا حضرت حسین کربلا میں جھوٹ بولے تھے؟ کیا حضرت حسین کربلا میں اس باطل کی تائید کی تھی؟ عہدے کی، شہرت کی اور دولت کی چاہت ان کے اندر تھی؟ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے نفرت کی، اسے اپنا کر یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ میں 1-2-3 سینٹی میٹر کا آگ کود کے اور اپنے آپ کو اس باطل عقیدے کا اور اس گناہ کے کام کو کر کے حضرت حسین کو خوش ہو جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، حضرت حسین سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو حضرت حسین کی زندگی کو اپناؤ۔ زندگی اپناؤ گے تبھی تو معلوم ہوگا کہ حق پر چلنے پر کیا دل پر آرین چلتے ہیں۔ حق پر چلو گے تو تبھی تو معلوم ہوگا کہ گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نیکی پر چلنا اتنا آسان نہیں میرے بھائیوں۔ جہاں دل لگ رہا ہے، جہاں دل لگتا ہے، وہ کبھی عبادت کی جگہ نہیں ہوتی۔ آج کے ماحول کے حساب سے جہاں دل لگتا ہے وہ عبادت کی جگہ نہیں۔ دیکھو مسجدیں خالی پڑی ہیں، گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنا مسلمان کو دشوار ہے۔ پیلس والا تڑپتا نہ ہوں تڑپتا رہتا مسجد میں، ہے نہیں؟ پیلس والے کو بیٹھنے نہیں ہوتا۔ ایسا مسجد میں 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا تو سب کی نگاہیں مولوی صاحب سے ہٹ کر گھڑی کی طرف چلی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کہ گھڑی پیچھے چل رہی یا مولوی صاحب آگے چلے گئے۔ لیکن میرے بھائی ذرا بتاؤ، ان انگاروں کے کھلنے کی جگہ اور یہ پنجوں کی جگہ کسی نے کہا کہ مولانا یہ باتیں کرو گے تو دشمن بن جاؤ گے، لوگ دشمن سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ بات کہتے ہوئے جان کا، مال کا کچھ بھی نقصان ہوتا ہے تو کم از کم قیامت کے دن حضرت حسین کو چہرہ تو دکھا سکیں گے کہ آپ کی بات کرتے کرتے آپ ہی کی طرح ہمیں بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ورنہ ان باطل طاقتوں کی تائید کرو گے تو قیامت کے دن یزید کی صف میں کھڑے رہو گے۔ اس سے بہتر ہے کہ یزید کے صف میں کھڑ کر زندہ رہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں کی تعلیم کی، ان کے خیالات کی، ان کے ارادوں کی، ان کے عزائم کو بولتے بولتے دنیا سے چلے جائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور ملک بن مروان یہ کوفہ کا گورنر تھا۔ اس نے چڑھائی کی مدینے پر تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا آج نہیں تو کل یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ اپنی والدہ کے پاس گئے، بیٹھے، کہا کہ امی جان آج نہیں تو کل مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، آج نہیں تو کل یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، میں کیا ان کی بات مان کر اپنے آپ کو بچا لوں یا پھر حق کی تائید کرتے ہوئے سولی پر لٹک جاؤں؟ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی ہیں، حضرت امی عائشہ کی بہن ہیں۔
ان کی عمر ہے 96، 90 پر 6 سال کی عمر ہے۔ بیٹا آ کر کہتا ہے امی جان قریب میں مجھے لوگ سولی پر چڑھا دیں گے۔ تو والدہ نے کہا میری ماں، آپ جیسوں کی ماں اگر ہوتی تو کہتے بیٹا کہیں پر سر چھپا لے، کہیں بھاگ جا، کہیں شہر چھوڑ جا، اپنی جان کی حفاظت کر۔ لیکن میرے بھائیوں عزیزوں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا اگر تجھے یقین ہے کہ تو سچ پر ہے، حق پر ہے، تو تیرا باطل کی تائید کرتے ہوئے جینے سے بہتر ہے سولی پر لٹک جانا۔ میرے بھائیوں، یہ کیسی مائیں تھی جس کی وجہ سے انہیں حق کے لیے جان قربان کرنا آسان، مال کا قربان کرنا آسان، اور صلاحیتوں کا قربان کرنا آسان، اولاد کا قربان کرنا آسان کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ عیاش نہیں تھے، کیونکہ وہ فساقوں میں سے نہیں تھے، فجاروں میں سے نہیں تھے۔ وہ اپنی چاہت کے لیے نہیں بلکہ رب چاہی زندگی جینا چاہتے تھے۔ انہیں زندگی اور موت دونوں برابر تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر اللہ کے احکامات پر چل کر مر بھی جاؤں تو آخرت میرے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے جیوں تو پھر دنیا میں جی کر بھی میں نقصان خسارے ہی میں ہوں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، آج ان مسلمانوں کو کون سمجھائے؟ جو رنگ ریلیاں، جو ناچ گانے، جو فیشن اور جو عیاشی آج راستوں پر ہو رہی ہے، جو ڈی جے بجا رہے ہیں، میں انہیں پوچھنا چاہتا ہوں کس آیت میں تمہیں یہ بات مل گئی؟ کس حدیث میں تمہیں یہ بات مل گئی؟ کس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچا کر صحابہ کو گانے گنوا کر اور اشعار جس میں میوزکی ہوں ملا کر پڑھائے گئے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو ناچنے کو نہیں کہا، صحابہ نے کبھی ناچ کے نہیں دکھایا، بلکہ تابعین نے نہیں ناچا، تابعین کے تبع تابعین نے نہیں ناچا، اولیاء اللہ نہیں ناچتے۔ آج کے علماء، آج کے زمانے میں علماء جو جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں بھی ہمارے سکاچ حضرت سمجھتے نہیں، آج ویسے علماء بھی جا کر وہاں کھڑے نہیں ہوتے، لیکن مسلمان نوجوان وہاں کھڑ کے ناچتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ان سے سورہ فاتحہ پوچھ لو، ان نوجوانوں سے۔ میں قسم کھا کے کہوں تو حانس نہیں بنوں گا، اگر میں قسم کھا لوں خدا کی تو میں حانس نہیں بنوں گا۔ ان نوجوانوں کے پاس 4 رکعت صحیح پڑھنے کی طریقے بھی یاد نہیں ہوتے۔ ان کے پاس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کھانے پینے سونے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ تو عبادتیں ہیں، لیکن ایک جانور جو جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اس تک کی سنتیں انہیں یاد نہیں، اور وہ سمجھتا ہے حضرت حسین جیسی پاک روح ان کے جسموں پر آئے گی۔ میرے بھائیوں عزیزوں، کیا کوئی اور جسم نہیں ہے کہ ساری دنیا میں پاک جسم پاک روحیں مر گئی کہ انہی ناپاک جسموں پر بھی آنا تھا؟ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے مناقب کو کتنے انداز سے بیان کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، مباہلہ کا موقع آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں خطوط روانہ کیے، یمن کی طرف، نجران کی طرف، ایران عراق کی طرف۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں عیسائیوں کی آبادی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دیا، کہا کہ اسلام قبول کرو، یا تو جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جب یہ خطوط پہنچے نجران کو، نجران کے بادشاہ نے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا، بڑے بڑے حواریین کو بلایا، کہا کہ رہبانیین کو بلایا، کہا کہ جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر واقعتاً نبی ہے تو تم اپنے کتاب کے ذریعے سے، اپنے دلائل کے ذریعے سے انہیں ناکام کرو، انہیں منہ توڑ جواب دو، دندہ شکن جواب دو، اور وہاں سے جیت حاصل کر کے آؤ۔ اب یہ نجران سے نکلے 3 بڑے بڑے پادری جو ملک کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، جو عیسائی تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا خدا کے روح ہیں۔ خدا کے روح مطلب ایک خدا کے 3/1 حصہ ہیں۔ آج بھی یہی عقیدہ ہے عیسائیوں کا، یا تو بعض وہ ہیں، ان میں ایک فرقہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے،
اور بعض کہتے ہیں خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ خدا کے 3 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ حضرت عیسیٰ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ عقیدہ تھا۔ اس عقیدے کے لیے دلائل لے کر 3 بڑے بڑے عالم آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلائل پیش کیا، اور میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیتے گئے، ہر بات پر جواب دیا، ہر بات پر اللہ کی وحدانیت پر جواب دیا، اپنی رسالت پر دلائل دیے، ساری بات ہوئی تو آخر میں یہ عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کرتے جب ہارنے کی شکل آئی تو انکار کر بیٹھے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ کی طرح حضرت آدم ہیں، یعنی آدم بھی مٹی سے بنے، عیسیٰ بھی مٹی سے بنے۔ اور میرے بھائیوں جب تمام دلائل میں یہ ناکام ہو گئے تو نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو آخری وقت ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جب بھی کوئی 2 آدمیوں کے درمیان بحث ہوتی اور بحث میں کوئی جیتتا نہیں تھا تو مباہلہ ہوتا۔ مباہلہ کیا؟ کہ وہ آدمی اپنے آپ کو الگ کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں سچا نہیں جھوٹا ہوں تو خدا کی مجھ پر لعنت ہو، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، یا 4 افراد اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا کہ اے عیسائی لوگوں، اے علماء انجیل، اگر تم مباہلہ کرنا چاہتے ہو تو میں مباہلے کے لیے تیار ہوں، یعنی اگر میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہوگی، اگر تم سچے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہوگی۔ اور کہا اپنی اولاد کو لے آئے، جس میں حضرت حسنین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرا گھرانہ ہے۔ اسی کو 5 پا پکڑ لیے۔ یہ 5 پا ہے نہیں، پنجا بولتی نا، ان کو پوچھ پنجا کا تو کیا معلوم نہیں باقی، یہ 5 پا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے 4 افراد کو لے کر باہر جو آئے، یہ 5 تھے نا، تب سے 5 پا ہو گیا۔ پنجے بول کو ناچتے رہتا، پنجے کا تو کیا اسے معلوم نہیں۔ بولتا حضرت حسین میرے آنگن ہے، پیشاب کی پاکی نہیں رکھتا۔ میرے بھائی عزیزوں، مسجد میں آنے کی حیثیت نہیں، لائسنس نہیں حضرت کا تھا، مسجد میں آپ آگا تو لائسنس نہیں ہے حضرت غسل کرنا کا تھا۔ ایسے آدمی کے جسم پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ارے میرے بھائی عزیزوں سوچنے کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے پاک اجسام، پاک روحیں، وہ کیسے؟ اب سب سے بڑی بات ان احمق مسلمانوں کی جو ان کے پیچھے جا کر حضرت میرا بیٹا کھا رہا نہیں، میرا بیٹا پی رہا نہیں، کمائیاں نہیں ہو رہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ سے جو چیز نہیں ہو سکا سمجھتا، ان پنجوں سے ہوتا سمجھتا، انہیں مسلمان کہاں باقی رہا؟ اس کی بیوی کب اس کے لیے حلال ہوگی؟ میرے بھائیوں عزیزوں، شرک اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں ایک مرد اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے تعلق رکھتی ہے تو مرد گوارا نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی دوسرے سے تعلق رکھے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرد کے اندر اتنی غیرت ہے، اللہ تو وراء الورا ہے، وہ کیسے اپنی وحدانیت میں کسی دوسرے کی شراکت کو برداشت کر لے گا؟ سجدہ کیا جا رہا ہے، سر جھکائے جا رہے ہیں، ان کے پاؤں پڑے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، ہم سے تو وہ غیر بہتر ہیں۔ ان کا تو عقیدہ تھا کہ ہزاروں خدا ہیں، وہ تم مان لے تو ٹھیک ہے، اے مسلمان تو لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے، اور پھر اپنا ماتھا ایسے لوگوں کے سامنے جھکاتا ہے جنہیں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض تک معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر پوچھو، حضرت ہمیں کان جاری ہم نہ بول رہی نا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جو جا رہے ہیں وہ آپ ہی کے رشتہ داروں میں سے ہیں،
آپ کے معلومات میں سے ہیں، آپ کے پہچان والوں میں سے ہیں، آپ سے تعلقات رکھنے والوں میں سے ہیں، آپ کے پاس بزنس کرنے والوں میں سے ہیں، کبھی نہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا بھائی یہ اسے غلط کام کرتا ہے، لیکن آپ اس لیے نہیں بولتے، گراہک چلے جاتا حضرت آیا تو 1000 کا بیپار کرتا، میں بول ڈالا تو 1000 روپے چلے جاتی۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کی قیمت کیا صرف 1000 روپے ہے؟ کیا 1000 روپے کے لیے اللہ کے دین کو برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ اللہ کے دین کو نقصان پہنچے یہ دیکھیں گے؟ حسینیت کیا ہے کہ حق کی تائید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، باطل کا انکار کرو، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم سے نفرت کرو۔ ظالم سے، ظلم سے نفرت کرنے والا حسین ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو اس کا ہاتھ پکڑو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، باطل دیکھو تو باطل کا انکار کرو، کبھی تائید نہ کرو۔ حق کی تائید کے لیے چاہے جان جائے، مال جائے، اولاد جائے، صلاحیتیں جائے، یہ صرف بولنے کے حد تک نہ ہو، اگر موقع ملے تو قربان کرنے کے جذبے ہوں اندر، اسے کہتے ہیں حسینیت۔ اگر میرے بھائیوں میں اگر بولتا ہوں دل کے اندر جذبہ نہیں ہے تو پھر میں منافق ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کفار سے پہلے منافقوں کو پکڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو حق کا انکار کرے وہ تو کافر ہے نہیں؟ حق کا انکار کرنے والا کافر ہے، حق کو حق ماننے والا اور حق مانتے ہوئے حق پر نہ چلنے والا منافق ہے۔ ابھی کل حضرت آئے تھے نا، حضرت پیر طلحہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے بڑی زبردست بات کی، کہا کہ اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو مشرکوں کا نمبر سیکنڈ ہے، کافروں کا نمبر سیکنڈ ہے، سب سے پہلے گرفتار ہونے والے عذاب میں وہ منافق ہیں جو حق کو حق سمجھتے ہیں لیکن حق کی تائید نہیں کرتے، حق پر چلتے نہیں، حق کا ساتھ دیتے نہیں۔ میرے بھائیوں، منافق کہتے ہیں کسی بات کا حق ہونا معلوم ہو اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہوں کہ حضرت تمہیں بول رہے سو صحیح لیکن چلتا نہیں نا حضرت، یہ لیکن چلتا نہیں کا یعنی اسی وقت مسلمانوں کی فہرست سے نکل کر منافقوں کی فہرست میں جگہ بنانا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اس آیت میں اللہ نے منافقوں کا تذکرہ پہلے کیا، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، منافقوں اور منافقات مردوں، منافق عورتوں کی پکڑ عذاب پہلے ہوگا، والمشرکین والمشرکات، مشرکوں کا تذکرہ بعد میں ہے۔ یہ تقدیم و تاخیر، کسی کو فرسٹ لانا کسی کو سیکنڈ لانا، یہ قرآن میں بیجا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے پکڑ ان مسلمانوں کو ہوگی جو جانتے ہیں یہ غلط ہے، غلط کو غلط نہ کہتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تاکہ ان کے کاروبار کا نقصان نہ ہو، تاکہ رشتوں کا نقصان نہ ہو، تاکہ جان پہچان کا نقصان نہ ہو، تو پرافٹ کا نقصان نہ ہو، یہ سمجھنے والا میرے بھائیوں عزیزوں اسی کو کہتے ہیں منافق۔ میرے بھائیوں عزیزوں، کہاں ہم ڈی جے بجا کر اللہ کو خوش کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، ہمارے مسلمانوں کو بتاؤ بھائی ڈی جے مت بجاؤ، ڈی جے مت بجاؤ، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ حضرت ہمیں پہلے سے چلنے کو آ گیا، سو تمہیں بولے تو سنتے نہیں، ہمیں زیادہ بولے تو تم نہ اٹھا ڈال دیں۔ میرے بھائی عزیزوں، اٹھا بھی دو گے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شام کی بات ہے کہ میں حسینی ہوں، اٹھانے والا وہ یزیدی ہے۔ میرے بھائی عزیزوں، جینا چاہتے ہو تو حسینی بن کر جیو۔ حسینی یہ ہے کہ تمام غلط کاموں کی نہ کرو نہ اس کی تائید کرو۔ اب میرے بھائی عزیزوں ذرا سوچو، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناحیہ، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے نوحہ کرنے والے، نوحہ مطلب تالیاں پیٹنا، گریبان چاک کرنا، چیخ مارنا۔ اب میرے بھائی یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے بلکہ کہا والمستمعہ، اسے سننے والے پر بھی۔ حضرت ہمیں کرتے نہیں، خالی گھر کے اوپر کھڑ کو دیکھ لیتی سو۔ میرے بھائی عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس پر جو نوحہ کرتا ہے۔ جلوس سے نکالنے والوں کو ذرا پوچھو
کیا کبھی نماز پڑھتے ہوئے شوق پیدا ہوا؟ ناچتے ہوئے تمہیں شوق پیدا ہو رہا ہے؟ کبھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے نماز دل ہی میں ہے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ غلط کام کرے نماز میں اسے سکون ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ناچنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مسجد آنے دیتے نہیں، مسجد آ بھی گیا تو نماز کی دولت دیتے نہیں، نماز کی دولت بھی دیے تو نماز کا سکون اسے نصیب نہیں ہوتا۔ اس واسطے بولتے حضرت رکعت بن جائے تو بھی ادھر ادھر کے خیال آتی ہے۔ حضرت میرے بھائیوں، نماز کے اندر خیال ایک جگہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غیر غلط کام چھوڑیں، تب جا کر دماغ محفوظ رہے گا۔ لوگوں کو رکعتیں یاد نہیں رہتی، لوگوں کو سورہ کو سے یاد نہیں رہتا، کتنے رکعت یہ معلوم نہیں، رکعت بن ڈلے معلوم ہوا، لیکن پوری نماز ہونے کے بعد معلوم ہوتا نماز ہو گئی کیا۔ اب میرے بھائیوں یہ تو بتاؤ ذرا، 7 منٹ کی نماز 9 منٹ ہو گئی تو کتنے جنے معلوم ہوتا؟ روز حضرت 7 منٹ پڑھاتے تھے، آج 9 منٹ پڑھے، کتنے جنے بولتی ہوں کیا مولانا آج 9 منٹ نماز؟ میرے بھائی 2 منٹ کا حساب اسے معلوم ہوگا، 2 منٹ جلدی کر رہا ہے تو خوشی خوشی بھاگ جاتا ہے۔ 7 منٹ کی نماز 5 منٹ کی ہوگی تو کوئی بھی شکایت نہیں کرتے، کیا حضرت جلدی پڑھا جائے نماز؟ بہت اچھا کرے حضرت، ایسا پڑھو نماز کبھی۔ حضرت کتنے ذمہ داریاں رہتی، کم وقت لے کو آتی، 5 منٹ میں نماز یہ اچھی دکھی تو دل اچھا لگا کرتا۔ میرے بھائیوں اللہ کیس ایسے لوگوں کو کیوں توفیق دے گا اچھی نمازوں کی، ناچنے گانے۔ میرے بھائیوں جہاں 10 محرم میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، وہاں دوسری بات بھی یاد رکھو، حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ 10 محرم ہی کو ان ناچنے والوں سے کہو آج ناچ رہے ہو، قیامت آئے گی تو ایسے ہی ناچتے ہوئے اللہ کے یہاں جاؤ گے، تب تمہارے فیصلے ہوں گے۔ کیا تم اپنے آپ کو جنتی کا دعویٰ کر سکو گے؟ ہمارے سداشیو نگر سے جلوس نکلتا، میرے بھائیوں سمجھ میں نہیں آتا ہمارے مسلمان آخر یہ جلوس نکال کو کیا ثابت کرنا چاہتی۔ کئی بولتی مولانا تم نہ کہیں ٹینشن نہیں تھا، دشمنہ بلّہ کے۔ ارے میرے بھائیوں غلط کو غلط نہ کہیں تو کب تک ہم مسلمانوں کو یوں ہی جہالت میں ڈھکیلتے رہیں؟ میرے بھائیوں شریعت میں کہیں جلوس کا تذکرہ نہیں ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جلوس نکالا، نہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جلوس نکالا، نہ امام ابو حنیفہ نے جلوس نکالا، نہ ائمہ اربعہ نے جلوس نکالا، نہ صحابہ نے جلوس نکالا، نہ صحابہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالا۔ اب یہ جلوس نکال رہی، اس پر پیسے خرچ کر رہی، کیوں کر رہی؟ جنت ملتی کیا؟ نہیں، کئی کو کر رہی میرے بھائی۔ اپنے محلے میں دیکھو کئی گھرانے بھوکے ہیں، وہ پیسے ان پر خرچ کرو نا۔ کئی بیوائیں ہیں، وہ بیوائیں اپنی ضرورت پورا نہ ہونے کی وجہ سے زنا کے بازار کھولے بیٹھے ہیں، ان کے گھر کی مدد نہیں کر سکتے کیا؟ یہ چھوڑنا کہ حضرت دوسرے پیسے لگو، بتا کوس سے لائن میں گئے تو بھی یہ بولتی ہیں یہ پیسے ہونا کہ دوسرے پیسے لگاؤ، دوسرے پیسے لگاؤ، دوسرے۔ اب پیسے لانا کہاں سے؟ دنیا دار الاسباب ہے میرے بھائیوں، یہاں چاول خریدنا ہی پڑتا ہے، اللہ بیوہ کے گھر میں چولہے سے نہیں نکالتا۔ کسی کوئی بیوہ ہے تو اس کے گھر میں کھانا شتل خالی شتل میں نہیں پکتا۔ یہ صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا، کیونکہ صحابہ وہ اللہ سے ایسا مانگتے کہ اللہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، میں خوش ہوں۔ اللہ کہتا کہ تو ایسے خوش ہے میں تجھے ایسا خوش کر دوں۔ آج میرے بھائی اگر گھر میں چاول نہ پکے تو زنا کے بازار گرم ہو رہے ہیں۔ اپنے پیسوں کو ان بے جا چیزوں پر خرچ کرنے کے بجائے صحیح جگہ خرچ کرو۔ اللہ کہے گا میرے بھائیوں اگر اللہ کو خوش کرنا ہی ہے تو وہ کام کرو جو سنت اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ ترکت فیکم امرین، میں نے 2 باتیں چھوڑی ہیں، 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے، اس پر عمل کر لو۔ میرے بھائیوں کوئی امام کی تقلید کرنا نہیں چاہتا، کوئی بات نہیں، تو جیسا چاہے جی، لیکن حرام کام تو چھوڑ بھائی۔ آج غیر کیا سمجھتی معلوم؟ یہ جلوس مسلمانہ کا کیا نہیں سمجھتے؟ کیا نہیں سمجھتے بھائی؟ یہ جلوس کس کا؟ بدعتیاں کا، بریلوی والوں کا، دیوبندی والوں کا، اہل حدیث والوں کا نہیں کہتے، انہوں کیا بولتی ہیں؟ مسلمانہ کا۔ اے ہمیں بھی ایسا سناشتی سنابا، انہوں بھی ایسا سناشتی۔
ہم میں ان میں کیا بھی فرق نہیں با، انہوں بیل کھاتی ہیں ہمیں کھاتے نہیں ہے، تج فرق۔ میرے بھائی وہی تو جا کر پوچھو، کسی غیر سے پوچھو تم نہ بھی ہم نہ کیا فرق باغت، انہیں بولتا اٹھے کی نہیں کچھ بات بولتا سو کیا بھی تم نہ پیدا ہوئی سچ ختنہ کرا دلتی، اور دوسرا کیا تو بھی ویسا کما رہا میں بھی ویسا کما رہا ہوں، ہاں کیا مجھے تو کیا فرق معلوم کیا کہ تم میں سے ذرا آدمی نمازاں پڑھ لیتی، تش تو بھائی اس سے زیادہ فرق کوئی بتا سکتا نہیں۔ انہیں بولتا ابھی زیادہ بولے تو ہوں بھائی تمہیں 4 شادیاں کر سکتی، کہتے ہمیں ایک کیج گھوٹنا سو بتا۔ میرے بھائی و عزیزوں، مسلمان اور کفر میں فرق ہم نے اتنا چھوڑا، صرف خطے کا فرق چھوڑ دیا، باقی سب کر رہے ہیں۔ اب ان چیزوں کو چھوڑیں گے تبھی تو خدا خوش ہوگا، تبھی تو قرآن پر عمل ہوگا، تبھی تو حدیث پر عمل ہوگا، تبھی تو سنت پر عمل ہوگا، تبھی تو جنتی بنیں گے، تبھی تو سرداری ملے گی حضرت حسین کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے، کس کے؟ جنتی نوجوانوں کے۔ جنتی نوجوانوں کی صفت کیا؟ جنتی نوجوان اس کی زندگی سے اللہ اس کی رسول کی زندگی جھلکتی ہے، ذرا ناچنے والوں کو دیکھ کر میرے بھائی وہ یوں ابھی ذرا کھل کو بتاتا ہوں، وہ انگار کھلنے والا پیے بغیر انہیں اتر سکتا نہیں، کون تو بھی اتر گا اس کے پیروں پر آبلیں آ جاتی، پیروں پر آبلیں آئے تو میرے بھائیوں اس پر اللہ خوش نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری جان تمہارا مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں خیانت کرو گے تو اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے بھی؟ میری جان میں مرتوں، اللہ کہتا، اللہ کے رسول کہتی نہیں نہیں یہ تیری جان نہیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ۔ میرے بھائی و عزیزوں، اب یہ سارے کام ہمارے معاشرے میں ہو رہی، اب اس وجہ سے ہوتا کیا، حسینیت ختم ہوتی جا رہی ہے، یزیدیت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بندہ سمجھتا میں حسینی ہوں، میرے بھائیوں حسینی بننے کے لیے ضروری ہے صبر کے ساتھ چلیں۔ صبر حضرت حسین کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے تو اولادیں 50 سے زیادہ افراد اس قافلے میں تھے، سارے کے سارے شہید ہوئے، جس میں 7 سال کا ایک نوجوان بچہ بھی تھا، 3 سال کا بچہ بھی تھا، انہیں بھی شہید ہوا۔ اب یہ ساری شہادتیں کئی کو دیے؟ میں پی کو نچنے، میں ڈانس کرنے، میری بچیوں کو بازار میں لانے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، 10 آدمی مل کر اگر نجاست کھا لیں تو وہ بیکری کی ریسیپی نہیں بنتی، بن جاتی ہے۔ 100 آدمی مل کر گو کھا لے، 100 آدمی کھا رہے ہیں، چلو آج سے اسے بیکری کی ریسیپی بنائیں گے، بنائیں گے بھائی، بولو بھائی بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے، کیا کہیں گے؟ گندگی کھانے والا بھی گندا ہو جاتا ہے۔ 1000 آدمی مل کر گناہ کرے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ کروڑ آدمی مل کر بھی غلط کام کریں وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ انہوں کرے سو کیا؟ اگر اللہ معاف نہیں کرے تو پھر جہنم کی سیر انہیں بھی کرنا پڑے گا۔ جس طرح 10 آدمی مل کر گندگی کھانے سے وہ ریسیپی نہیں بنتی بیکری کی، اسی طرح غلط کام 10 نہیں 100 نہیں 1000 مل کر کرے تو وہ صحیح کام نہیں ہو سکتا، عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت وہ ہے جس میں اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، جس میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نہیں وہ عبادت نہیں۔ جو عبادت نہیں اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کی پکڑ اس پر بھی ہوگی جو ان چیزوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں نمازی، میں روزے دار، میں قرآن پڑھ لے تو میں نہیں کرتا، مجھے کیا ہونا ہے، دنیا جانے بھاڑ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر اللہ نے عذاب اتارا تو ایک علاقہ وہ تھا جو گناہ کرتے تھے، ایک اللہ والا تھا جو پہاڑ پر اپنا ایک مکان بنا کر اس میں عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ان کا گناہ کا گھڑا بھر گیا ہے، جاؤ عذاب اتارو۔ اب وہ فرشتے عذاب لے جانے والے کہنے لگے اے اللہ یہاں ایک طرف یہ سارے گنہگار بندے ہیں اور دوسری طرف وہ اللہ کا بندہ نیک ہے، پارسا ہے، بزرگ ہے، عبادت میں لگا ہے، اپنی نماز اپنے روزے میں لگا ہے، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے عذاب اسی گھر سے شروع کرنا۔ فرشتوں نے پوچھا اے اللہ ایسا کیوں؟
کہا کہ اس نے دیکھا کہ یہ میرے بندے میری نافرمانی پر تلے ہیں، باوجود اس کی استطاعت کے اسے بولنے بٹھاتے تھے، انہیں میٹھے میٹھے باتیں کر کے اتر جاتا تھا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ نے عذاب شروع کروایا اسی بنی اسرائیل کے راہب سے، پھر پوری قوم کو برباد کیا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں میں نمازی، میں روزے دار، باقی سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، میرے بھائیوں ان نوجوانوں کی بھی غلطی نہیں جو اس غلطی میں پڑے ہیں، ان کی بھی غلطی نہیں۔ کئی تو ان کو صحیح راہ بتائش نہیں، ان کو کوئی نہیں بتایا نہیں بھئی یہ غلط ہے، یہ قرآن۔ اگر میرے بھائیوں ان نوجوانوں کو صحیح طور پر سمجھا دیتے، انہیں بتا دیتے، آج جو وقت وہ وہاں لگا رہے ہیں خدا کی قسم کسی دین کی خدمت میں لگاتے۔ انہیں وقت رہتے ہوئے کوئی نہیں بتایا، سب یوں سوچتے رہے بھئی ہم نہ کیا ہونا ہمیں کر لیں گے، ہم نہ کیا ہونا ہمیں کر لیں گے، ایسا سوچتے رہ گئے، جس کی وجہ سے کل کا بچہ، میرے بھائیوں آج 13-14 سال کا بچہ جا رہا ہے، اسے بتاؤ یہ غلط بات، حضرت ابو بھیجے سو کتاب۔ اب میرے بھائیوں ان نوجوانوں کا ہاتھ نہ پکڑیں، انہیں سمجھائے نہیں، ہمیں نہیں تو دوسرے کرتی ہیں حضرت، کبھی ہے نہیں، دوسرا جو کرتا انہیں گنہگار ہوتا۔ حضرت بیان میں یوں رف بولتی، میرے بھائیوں کینسر کی بیماری پھیل گئی ہے، بولتی بخار کی گولی دے کو بھیج ڈالو۔ کوئی ڈاکٹر بولتا بھائی تم نہ کینسر کی بیماری آ گئی ہے سو تم ایک کام کرو کروسین کھا لو، ڈولو 650 کھا لو، بھائی بربر ہو جاتی۔ کیا بولتی بھائی تمہیں؟ ڈاکٹر بولتی حجام بولتی کون رہی نے کینسر کی بیماری ہے، سیکنڈ سٹیج بول رہا، گولی دیکھی تو بخار کی دے رہا، بولتی نہیں بولتے؟ بولتی، دوسروں کو بولتی، وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ نہ کو بولتے۔ میرے بھائیوں یہ رسم و رواج کی بیماری کینسر سے زیادہ خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کینسر سے جسم مرتا ہے اور رسم و رواج سے سنت مرتی ہے۔ آج سنت سے ہمارے بچوں کو نفرت، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپی پہن رہے تو انہیں بتا میں پہنتا نہیں با بتا کئی کو با میں میرے بچے کی قصہ پر سو ٹوپی ابا ٹوپی نکو با ابو ٹوپی نکو، کئی کو اسکول میں کون بھی پہنتے نہیں، وہ جیکلٹ پہنا بھیجتی ہیں تمہیں۔ میرے بھائی اگر وہ کوئی کس کے وہ کون پڑھتی سو پورے مسلمانوں کے بچے، سچ میں آنکھوں میں پانی آیا تھا، ایک عالم ہو کر میرا بیٹا ٹوپی پہننے سے انکار کر، ماحول بنا کر ماں باپ کو بھیجنے نہیں ہو رہا۔ اتنا قرآن و حدیث کے اتنا سمجھیس ہمیں، رسم و رواج پر ہماری بچیاں ایسے ایسے برقعے پہن کو نکلتی ہیں، اللہ حفاظت کرنا۔ وہ انہیں معمولی ڈریس میں آتی تو کم اسے دیکھتے تھے، وہ برقعے دیکھو چمک دھمک کو لائٹنگ کو ہاں ہاں کیا مٹکتی کیا چلتی۔ اللہ حفاظت کر میرے بھائیوں۔ اس وقت ہمیں رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کافروں کی زندگی جینا پسند کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس زندگی کو غلط قرار دیتا ہے تو اس سے لوگ دشمنی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک ماحول کیا کہ میں میرے نبی کی بات کروں تو لوگ مجھ سے دشمنی کریں، اس سے بدتر حالت کیا کہ میں میرے نبی کی بات کروں، میں آپ کے نبی کی بات کروں تو لوگ میرے دشمن بنیں۔ اس سے بدتر حالت اور کیا ہونا چاہیے کہ قرآن کی بات کرنے پر فلاں مولوی صاحب برابر نہیں، کئی کو انہوں ڈائریکٹ قرآن کی بات کرتی۔ اچھا مولوی قرآن کی بات نہیں کرا تو کون کرتا بھائی؟ اللہ حفاظت کرے میرے بھائی عزیزوں۔ سچ کہتا ہوں کہ جب ہمارے بچے ٹوپیوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں، ازار جبے سے نفرت کرنے والے بن جائیں، سنت سے نفرت کرنے والے بن جائیں، اور انہیں پسند ہو کوئی نوجوان فیشن کا دیوانہ، کوئی نوجوان لڑکیوں کا دیوانہ، کوئی نوجوان گانوں کا دیوانہ، کوئی نوجوان فلموں کا دیوانہ، میرے بھائیوں عزیزوں ذرا بتاؤ کہ ہمارے نوجوانوں میں کون بولتا مجھے صحابہ جیسا بننا ہے، مجھے صحابہ جیسا بننا ہے، مجھے ولی بننا ہے، مجھے نبی کی اس سنت سے محبت ہے؟ ملتی ہے اس سے نوجوانہ؟ کوئی نہیں ملتا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ہم نے ماحول ہی ایسا دیا ہے، ماحول ہی ایسا دیا ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم قرآن و حدیث کو اس وقت جب ہم کھل کے بول رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ نظر انداز کریں کہ ان کا کام ہی بولنا، انہوں بولتے رہندے، ہم نہ کیا؟ میرے بھائی عزیزوں ہم نے یہ بات بتا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ اللہ ہم نے اللہ نے اپنے نبی کو ڈرایا۔ کسے ڈرایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کہ اے نبی جو پیغام ہم آپ کو دیے ہیں وہاں تک پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچائے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ،
ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ نبی کو ڈرایا، بھئی میں تو کوسا کھیت کا مولی، اللہ تعالیٰ منٹوں میں ہٹا دیتا مجھے۔ اگر مجھے یہاں بٹھا کر حق بات کہنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں گا کہ حضرت آپ کے شان میں گستاخی ہوئی کہ ہم نے یہ الفاظ کہے، لیکن میرے بھائیوں یاد تو رکھو بات تو 100% صحیح ہے۔ قرآن و حدیث پر جئیں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جئیں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔